السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ متعدد سامعین اور سامعات کی طرف سے کثرت کے ساتھ یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ عمرے کا مختصر طریقہ جو ہے وہ ذرا ہمیں بتا دیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عمرے کے بنیادی طور پر 4 ہی رکن ہیں: نیت اور احرام، بیت اللہ کا طواف، سعی اور سر کے بالوں کو کٹوانا یا مڈوانا۔ کہ آپ میقات سے احرام باندھیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ احرام اصل میں نیت کا نام ہے۔ احرام ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ جو لباس ہم احرام سمجھتے ہیں نا، یہ لباس اس احرام کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ تو نیت اور احرام پہلی چیز ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ نیت زبانی تو ہم صرف الفاظ ادا کرتے ہیں، اصل نیت جو ہے وہ دل کی ہوتی ہے، ارادہ دل کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیت اللہ جب پہنچیں تو طواف کرنا ہے۔ طواف کرنے کے دوران مرد جو ہیں وہ اپنا دایاں کندھا ابتدائی 3 چکروں میں لازمی طور پر ننگا رکھیں گے، باقی 4 چکروں میں ننگا رکھ لیں تو بہتر، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ابتدائی 3 چکروں میں اگر موقع ملے تو ہلکا ہلکا دوڑا جائے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے یہ بھی نہیں ہے۔ دوران طواف آپ دنیا کی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ دوران طواف ہو سکتا ہے، ما سوائے رکن یمانی اور حجر اسود کے۔ ان کے درمیان آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اسی طریقے سے حجر اسود کا جو استلام ہے، رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے، اگر لگ جائے تو بہتر، نہ لگے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حجر اسود کا استلام کرنے کے 1 سے زیادہ طریقے ہیں۔ سب سے پہلے براہ راست بوسہ دے دیا جائے، جو رش میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لیا جائے۔ نمبر 3، چھڑی لگا کر چھڑی کو چوم لیا جائے۔ اور نمبر 4، گزرتے ہوئے صرف اشارہ کر دیا جائے۔ تو یہ جو الگ الگ ہر چکر کی دعا ہے، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کر لیں تو بہت بہتر، ورنہ پورے بیت اللہ میں جہاں مرضی ادا کر لیں۔ اس کے بعد موقع ملے تو زمزم پئیں، اپنے اوپر چھڑکیں۔ صفا مروہ کی صحیح کے لیے جاتے ہوئے دعا ہے، بلکہ ایک آیت ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ ایک دعا بھی ہے، الحمد للہ الذی وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ صفا سے مروہ کی طرف آپ نے سفر شروع کرنا ہے، بڑے آرام سکون کے ساتھ، کسی جگہ پر آپ نے سپیڈ نہیں مارنی، تیزی نہیں کرنی۔ ما سوائے سبز ستونوں کے وہاں مرد دوڑیں گے، خواتین نہیں دوڑیں گی۔ اور صفا سے سفر شروع کرنے سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے، مروہ پر پہنچیں وہاں بھی دعا کریں، پھر صفا پر آئیں دعا کریں۔ اس طرح 7 چکر آپ نے پورے کرنے ہیں۔ یاد رکھیے، صفا سے مروہ تک 1 چکر ہے، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہے، یہ نہیں ہے کہ صفا سے صفا تک 1 چکر ہو۔ اس طریقے سے آپ کا جو صحیح کا سلسلہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ درمیان میں رک جائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد آخری چیز ہمارے پاس رہ جاتی ہے سر کے بالوں کو کٹوانا یا منڈوانا۔ مردوں کے لیے منڈوانا بہتر ہے، کٹوانا جائز ہے۔ خواتین چوٹی کے بال آخر سے 1 انگلی کی پور کے برابر کاٹ دیں گی۔ اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم۔ وہ جو چادریں اوپر 2 لپیٹی ہوئی ہیں نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ رہیں نہ رہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ احرام کی پابندیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے عمرے کا انتہائی مختصر طریقہ۔ باقی اس دوران اگر آپ کو کچھ سوالات پوچھنا ہو، یقیناً اس میں بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں آتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں ان سوالات کا جوابات دینے کے لیے حاضر ہوں۔ لیکن سوال مختصر ہو، جامع ہو، بائی وائس ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی بھی سوال اگر آئے گا تو میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے قرآن کی روشنی میں، نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں اس کا جواب دے سکوں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔